اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، جو اس جیسی کروڑوں نباتات کو پیدا فرمانے والا، ان کو رنگ و بو بخشنے والا اور ان میں عجیب و غریب افعال و خواص رکھنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکاؤ پاکستان سے۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بڑی ایک اہم نباتات کی قسم ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، عام و خاص، ہر عرب ہر عامی اس کو جانتا ہے۔ یہ باتھو کی میں صحیح شکل و صورت آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ پاک و ہند کی مشہور نباتات ہے اور موسم سرما کے شروعات میں کثرت سے پیدا ہوتا ہے، جو کہ خردرو کے نباتات کی قسم ہے۔ خردرو اس قدر پیدا ہوتا ہے، ناظرین کرام، لوگ اس کو چارے کے طور پر، جانوروں کے چارے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کی پیداوار اس قدر ہوتی ہے۔ عام دہی لوگ اس کو بچہ جانتا ہے کہ یہ باتھو ہے، اس کو باتھوا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، مزاج میں گرم و خشک درجہ دوم میں اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ افعال و خواص میں ناظرین کرام، ذوف اما، ذوف جگر، ذوف معدہ کے لیے اس کو خاص ناموری حاصل ہے۔ ہم ناظرین کرام زمانے کی جدت کے دھوکے میں آ کر ان تمام چیزوں کو بھول چکے یا ان کے متعلق جاننا چاہتے نہیں ہیں، لیکن سچ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ایک ایسی رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں کہ جن کے متعلق ہم جتنا جانیں گے اتنا ہی کم ہے۔ یہ عام فصلوں میں، آلو کی فصلوں میں، جہاں پر سبزیاں بوئی جاتی ہیں ان فصلوں میں یہ کثرت سے پیدا ہونے والی چیز ہے، اس قدر ہی ہم اس سے ناظرین کرام غفلت برتتے ہیں۔ اس میں کشتہ سنکھ تیار ہوتا ہے جو کہ بخاروں کا ایک مجرب اور حکمی علاج ہے۔ کشتہ سنکھ کے بعد اس میں ناظرین کرام بے شمار جو دانتیں ہیں وہ کشتہ ہوتی ہیں، جیسے کلی اور سیسا، جست وغیرہ، ان کو کشتہ کیا جاتا ہے ناظرین کرام بخاروں کے لیے، ذوف اما کے لیے، پیچس کے لیے اور مختلف امراض کے لیے۔ قدیم ترین دور سے اس کو بطور دوا استعمال کیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، اس کو کچل کر اس کا پانی اگر حاصل کر لیا جائے تو اس کو نچوڑ کر اس کا پانی حاصل کر لینے سے ناظرین کرام 1 چمچ صبح، 1 چمچ دوپہر شام تازہ پانی اگر پیا جائے، ہر قسم کے بخار دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ خاص طور پر ٹائیفائڈ کا بخار، آنتوں کا بخار جو ہے اس سے چند دنوں میں دفع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام بہت ساری جو امراض ہیں، جیسے کہ ذوف اما، آنتوں کی کمزوری، معدے کی کمزوری، اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ بے شمار اس کے استعمال سے خون سالے اور تازہ بالکل پیدا ہوتا ہے۔ اس کو مولد خون کہا جاتا ہے اس بوٹی کو۔ تو ناظرین کرام، یہ باتھو کی صحیح شکل و صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بے شمار اس کو قدیم وید جو تھے، قدیم ہندی اتباع جو ہے تھے، اس کے افعال و خواص سے واقف تھے اور اس کو کثرت کے ساتھ بہت ساری بیماریوں پر اس کو برتا جاتا تھا۔ لیکن خاص ایک چٹکا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میری چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، یہ باتھو عام چونکہ پاک و ہند کی مشہور نباتات ہے اور کثرت سے پیدا ہونے والی چیز ہے، اس کو حاصل کر لیں تھوڑا سا، 1 پاؤ بھر کافی ہے۔ اس کو ناظرین کرام اس کو کچل کر اس کا نگدا تیار کر لیں، کچل کر اس کا نگدا تیار کر لیں۔ اس نگدے میں صرف 5 تولہ ہڑتال گو دنتی کو کشتہ کر لیں، آسانی 5-7 سیر اپلوں سے آنچ سے ہی یہ کشتہ ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام وہ کشتہ اس قدر مفید ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جریان، احتلام، صورت انزال، لکوریا، ہر قسم کے بخاروں کو دور کرنے کے لیے ایک مجرب دوا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ خاص ایک سنیاسین ناراض میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔